ہمارے گاؤں میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے. ان کے کچھ کلائنٹس ایسے تھے کہ جو پرماننٹ کلائنٹس تھے، اور حکیم صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ قبر کی دیواروں تک میرے کلائنٹس رہیں گے. میں نے وجہ پوچھی وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا نبض شناس ہو چکا ہوں. دوسری بات، میں ان کو وہ پرہیز بتاتا ہوں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ مجھے چھوڑ نہیں سکتے. تو کچھ اسی طرح کا تعلق ایک ٹیکس لائر کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ قبر کی دیواروں تک جو ایک ٹیکس کا لائر کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ بھی اسے نہیں چھوڑتا. خیر، اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو ہمارے اسپیکر ہی بتائیں گے. تو ٹیکس لا میں کس طرح سے ہم اپنی کلائنٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس پہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے حمزہ ایچ راشد صاحب موجود ہیں. اور اس سے پہلے میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ چونکہ وقت کی قلت ہے تو ہم پر سپیکر جو ہے وہ 10 to 15 منٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کوسچن آنسر سیشن ہوگا. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں حمزہ ایچ راشد صاحب. السلام علیکم جی. میرا نام حمزہ ہمایوں ہے، اور میں پچھلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتا جاؤں آپ کو کہ میں پچھلے 13 سال سے اس پروفیشن کا حصہ ہوں. اور وہی فیلنگز، وہی تھاٹس جو آج، کیونکہ بہت سارے ینگ لائرز یہاں پر موجود ہیں، تو یہ ہماری فیلنگز اور ہمارے احساس بھی ہوا کرتے تھے کہ یار کیسے اس پروفیشن کے اندر میں سکسیزفل ہو سکتا ہوں، اس میں میرے کلائنٹس کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹلی کیسز کو عدالت میں لے کر آؤں. انیشیلی ایک چیز میں کلیئر کرتا جاؤں کہ ڈسپائٹ کہ میں ٹیکس کی پریکٹس کرتا ہوں، لیکن یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ٹیکس کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کو جان ٹی بننا پڑے گا، آل راؤنڈر بننا پڑے گا. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ کارپوریٹ کلائنٹ جو اب ہمارا جو ٹرینڈ چل رہا ہے، اس ٹرینڈ میں آپ جب ایک کارپوریٹ کلائنٹ کو کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے. اور اگر آپ اس کو انڈر ون روف یہ ساری سروسز نہیں دے سکتے تو پھر ایونچولی وہ آپ سے موو کرے گا ٹو سمبڈی جو اس کو یہ ساری سروسز دے سکتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات، ون آف دا ریزنس کہ آپ کے پاس اس ٹائم اسٹارٹ اپ کمپنیز بنتی جا رہی ہیں، اور ان کمپنیز کو صرف ایشوز ٹیکس کے نہیں ہیں، ان کو فائنینشیل ایشوز بھی ہیں، ان کے نیچرلی عدالتوں میں کیسز بھی چل رہے ہوں گے. تو ایونچولی وہ آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے. لیکن خیر I'll go to it later on. دیکھیں جی، ٹیکس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے کہ اس میں آپ نے ونس ایک کلائنٹ ڈیولپ کر لیا، یعنی آپ نے ایک کلائنٹ کے ساتھ اپنا لائزن بنا لیا، ٹرسٹ ڈیولپ کر لیا، تو وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا. اینڈ آئی کین گیو یو این ایگزامپل فار اٹ. کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک کاروباری آدمی ہیں، ٹریول ایجنسی کو رن کر رہے تھے. تو میں نے 2012-13 میں انہیں یہ گزارش کی کہ بھئی آپ کی کمپنی ہے تو وائی ڈونٹ یو ہائر می ایز اے لیگل ایڈوائزر ٹو پروسیڈ ود آل دی ریٹرنس. اور وہ اس ٹائم کسی لائر کے ساتھ تھے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا. تو اٹ ٹک می آلموسٹ 3 to 4 years ٹو کنونس ہم ایز اے سن کہ آپ کو اپنے ٹیکس افیئرز مجھے دینے ہیں. سو اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. سو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص آلریڈی کسی ٹیکس لائر کے ساتھ انگیج ہو گیا ہے تو ہی ہیز این ایسٹ، بیکاز وہ ہر سال اس کے ساتھ انگیج رہتا ہے. اور اس کی صرف ایک بنیادی ریزن نہیں، آئی کین گیو یو سو مینی مور ایگزامپلس. آپ کے پاس اب تو خیر منی لانڈرنگ ایشوز ہیں، آپ کے FBR کے ریفارمز بہت سارے آتے ہیں، جن ریفارمز کے اندر آپ کو اپنے لائر کے ساتھ ان ٹچ رہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ٹرانزیکشن ہے، یہ کیسے آنی چاہیے، اس ٹرانزیکشن کو کس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہمیں آگے ٹیکس کے مسائل فیس نہ کرنا پڑے، FBR ہمیں نوٹسز نہ بھیجتا ہو. تو آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ انگیجڈ، ٹھیک ہے جی. لیکن دین اگین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اگر آپ ایک کمپنی یا کسی ایک شخص کے ساتھ اگر آپ نے لائزن بنا لیا ہے اور اس کے ٹیکس افیئرس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بہت سارے اور بھی کنسرنس فیس کرنے پڑیں گے. وہ کہیں گے جی کمپنی انکارپوریٹ کر دیں، آگے ٹیکنیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں، مرجرز ہیں، ایکوزیشنز ہیں، ڈیزولوشن ہے، پھر ایونچولی
डायरेक्टर्स के दरमियान डिस्प्यूट्स आ गई, पार्टनर्स के दरमियान डिस्प्यूट्स आ गई, तो इवेंचुअली वो आपके पास आते हैं कि भैया आप इसको टेक अप, तो यू हैव टू बी अ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी कि टैक्स के, चाहे आप किसी भी डोमेन की बात कर लीजिए, वंस यूर अ लॉयर, जो सबसे बुनियादी जो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपका जो क्लाइंट है वो एक फल की तरह है, इज़ लाइक अ फ्रूट जो राइप कर रहा है एक ट्री के साथ। आपने एक दरख्त लगाना है। प्रोफेशन, हमारा लीगल प्रोफेशन ऐसे ही है, आपने एक जब ऑफिस एस्टैब्लिश करना है तो आप एक दरख्त लगा रहे हैं। उस दरख्त को क्या चाहिए, एक दरख्त कैसे प्लांट से ट्री में कन्वर्ट होता है, क्या ऑटोमेटिकली हो जाता है? व्हाट डज इट नीड? उसको पानी चाहिए, उसको हवा चाहिए, उसको उसकी गज़ा चाहिए। इसी तरह आपके प्रोफेशन के अंदर आपको उसे वो इंग्रेडिएंट्स देने हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट, वो इस प्रोफेशन की क्या रिक्वायरमेंट। एक चीज़ जो हम कंफ्यूज कर जाते हैं हमेशा, हम हमारे सीनियर्स जब कहा करते थे भाई हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, यस हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ हम कंफ्यूज कर रहे हैं वो ये है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, देयर इज़ अ डिफरेंस। हम मजदूर नहीं हैं, मजदूर से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। आई कीप कोटिंग दिस टू एवरीबडी कि मजदूर से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता, बट उसके बावजूद वो क्या कमाता है, 700 800, अब कितनी दिहाड़ी होगी 11-1200। हम मजदूर नहीं हैं, हमने स्मार्ट वर्क पे बिलीव करना है। वो स्मार्ट वर्क के लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो क्या रेसिपी है, ये क्रिटिकल थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट। मैं बहुत से लॉयर्स को देखता हूँ, आई माई सेल्फ आई थिंक आई एम वीक इन मैनेजमेंट टू बी ऑनेस्ट। हमारे जो वकील है ना जी, वो वकील हर जगह पे, ही इज़ अ लॉयर इन कोर्ट, ही इज़ अ लॉयर बिफोर अ क्लाइंट, ही इज़ अ लॉयर इन फैमिली। तो आपको मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि आज का जो सवाल है वो बड़ा क्रिटिकल है। इट्स मैं ऑनेस्टली टेलिंग यू कि हमारे टाइम पे जब हम आए थे, हमारे ज़हन में ये सवालात होते थे एंड वी कुड नॉट फाइंड यू नो दीज फैसिलिटीज़, दीज अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करूँगा अहमद भाई को, ही इज़ बिन एन इंस्पिरेशन फॉर अस। और ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट के बाद तो मुझे आई एम फुल कॉन्फिडेंस कि मैंने वोट जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। सो वी हैव अ लीडर हु केयर्स फॉर अस। आप टैक्स के मैटर्स की जब हम बात करते हैं, आई अश्योर यू, अगर आप टैक्स की डोमेन में सिर्फ 2 छोटी 3 चीज़ें कर लें, क्योंकि ये सवाल बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट, उस क्लाइंट को डेवलप करने के लिए टैक्स के अंदर पहली चीज़ आपको टैक्स रिटर्न, विच इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। आपको एक तो कानून के साथ अपने आप को लाइजन में लेकर आना है, लेकिन रिटर्न्स सीखने के लिए आपके पास यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यू कैन गो टू इट। इवेंचुअली आप उसके पीछे बैकिंग क्या है, सपोर्ट क्या है, वो अगर आपको मिल जाती है एंड यू स्टार्ट फाइलिंग रिटर्न्स, आपका क्लाइंट आपके साथ रहेगा फॉर लाइफ। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, हमारे पास हम सोचते होते थे कि यार क्लाइंट कैसे डेवलप होंगे, लेकिन इवेंचुअली अब मेरे पास एक ह्यूज प्रोफाइल है क्लाइंट्स की, जिनको मैं हर साल, जिनकी हम रिटर्न्स को देख रहे हैं, फिर वहाँ से ऑडिट्स को देख रहे हैं, फिर उनके फर्दर इश्यूज आ जाते हैं डिफरेंट। सो ये सारे हम देखें। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जी आपकी वो रेसिपी, जिस रेसिपी की बेसिस के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे आपको एक मज़ेदार खाना मिलता है, क्लाइंट टेक्निकली, आई एम सॉरी बट आई थिंक आसान लफ्ज़ों में इसे कम्युनिकेट करना चाहिए। सो दिस इज द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग इट। एक खाना जब हम पकाते हैं, उस खाने की क्या रेसिपी है, इसी तरह सक्सेसफुल लॉयर होने की एक रेसिपी है स्मार्ट वर्क, मैनेजमेंट। आपका क्लाइंट, ये बहुत दफ़ा हो जाता है कि आपने लेट से किसी क्लाइंट के साथ एक टाइम स्केड्यूल किया हुआ है, आप उसको टाइम ज़्यादा दे पा रहे हैं, एक शख्स वेटिंग में बैठा हुआ है, तो ही विल स्टार्ट टू बी रफ कि भाई ये क्या हो रहा है, राइट। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि आपके सिनेरियो में अगर आप टैक्स की डोमेन में क्लाइंट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, तो यू कैन सिंपली डू दैट बाय गिविंग हिम द कॉन्फिडेंस कि भाई आप के केस में आज रिफॉर्म्स क्या चल रहे हैं। बिकॉज मैंने बहुत से लॉयर्स में ये देखा है कि हम लोग अगले को अवेयर नहीं कर रहे होते उसके राइट्स के बारे में। हमारे केस में तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने आज तक अवेयरनेस देने की कोशिश ही नहीं की कि जी आपको फाइलर क्यों होना चाहिए, आपको डिक्लेरेशंस कैसे फाइल करने चाहिए, आपको मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, ना एफबीआर की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से। सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब क्लाइंट आता है और अपने बिजनेस अफेयर्स या अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बताता है, तो वी इंस्टेंटली टेल देम
کہ بھئی آپ کے پاس کیا رائٹس ہیں. ہم اس کو امیڈیٹلی کنوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ایسے قوانین ہیں جن کو اگر آپ انشور کر لیں گے تو آپ اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو وٹ دیٹ مینز از کہ یہ ایک بڑا کرٹیکل سبجیکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لیٹیگیشن, جس میں آپ کو اپنے کلائنٹ کو میرے لیے یہ کنونس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو انلیگل ہے, ان لافل ہے اسٹف. لیکن یہاں پر آپ جن بزنس مین کی بات کر رہے ہیں ان کے دماغ میں سب سے پہلی چیز انا نہیں ہے, ایگو نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے جو بلنڈرز نہ کرے, جس کے بعد ایونچولی ہمیں ہیوی فائنز یا پینلٹیز جو ہیں ہم پر امپوز ہو جائیں یا اسیسمنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مینجمنٹ. اب سوال یہ آ جاتا ہے جی کہ اب کلائنٹ جو ہے, کیونکہ میں یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھاتا بھی ہوں اور ٹیکس میرا سبجیکٹ ہے وہاں پہ, تو ہم نے سب سے پہلے یہ انشور کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہم ان کو ٹیکس ریٹرنس سکھائیں, بیکاز دس از دا فرسٹ اسٹیپ آپ کے ٹیکس کے ڈومین میں, ٹیکس کے سبجیکٹ میں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے ٹیکس ریٹرنس. بیکاز اگر آپ ٹیکس ریٹرنس سیکھ جاتے ہیں, اینڈ آنیسٹلی میرے کچھ ایسوسیٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر آپ کے آفس میں آپ کو ٹیکس ریٹرنز آتی ہیں تو یو کین ایکچولی اسٹارٹ ٹو ارن منی جسٹ لائک مائی ایسوسیٹس. میرے ایسوسیٹس جو ہیں یہ اپنا پیسہ کما رہے ہیں. ہمارے کیس میں ہمارے ٹائمز پہ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم لوگ کیسے سسٹین کریں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پروفیشن کے اندر ہمارے سینئرز جو ہیں دے ڈونٹ پے مچ. ہمارا خرچہ بھی شاید نہیں نکل رہا ہوتا, ان لائک چھوٹا صاحب جو ماشاء اللہ پیز ویل ٹو بی آنیسٹ. لیکن خیر یہ دس ہیپنس, یہ ہوا ہے, ہم سب کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ضروری چیز ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے کلائنٹ, آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ جب آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ اس کو یہ انفارم کریں کہ بھائی اس پہ قانون کیا ہے, ہم کیسے آپ کی جو پین ہے اسے ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار کریں. آپ کے بیک اینڈ فیس سارے جو ٹیکس ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہم سب خود کریں گے, مینیج کریں گے. آئی تھنک یہ بہت بڑی کمفرٹنگ چیز ہے فار اے بزنس مین کہ وہ کہتا ہے کہ یار اگر میں کاروبار بھی کر رہا ہوں اور پیچھے مجھے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے سمن کیا جا رہا ہے یا مجھے اسیسمنٹ کے نوٹسز آ رہے ہیں تو اٹ کین بی ہارڈ فل ٹو فوکس. سو آپ اپنے بزنس مین کو, اپنے کلائنٹ کو ایونچولی یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے یہ سارے ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے, آپ کو قطعاً بھی ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. اینڈ دین یو ہیو ٹو آبویسلی ڈو اٹ. اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کو کسی بھی طریقے سے وہ کمفرٹ نہیں دے سکتے, آپ اس کو وہ ریزلٹس نہیں دے سکتے, تو ایونچولی آپ کا وہ کلائنٹ جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کر جائے, رائٹ. سو سب سے جو ضروری چیز ہے جی وہ یہ ہے, obviously you know your subject and eventually you aware your client. آپ اس کو رائٹس دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, آپ کی اوبلیگیشنس کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. سو آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری جو بنیادی طور پہ جو کنسرن ہے جی وہ ایونچولی یہ ہوگی کہ یہ ایک ایسا روڈ میپ ہے جی جو آپ نے اگر چوز کر لیا ہے تو یو ہیو لانگ وے ٹو گو. لیکن دین اگین اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کے پاس ویژن ہے اور آپ کے پاس وہ ریسپی آ گئی, تو وہ آپ کے لیے مشکل جو ہے وہ آسانی میں کنورٹ ہو جائے گی. اینڈ دین یو ول بی ہیونگ اے لینڈ کروزر رائڈ, ٹو بی آنیسٹ ایک کمفرٹیبل رائڈ آپ لے رہے ہوں گے. سو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, آپ ایک ٹائم پہ اگر آپ کہیں جی کہ مجھے امیڈیٹلی 10 12 15 20 کلائنٹ مل جائیں, نہیں, یو ہیو ٹو فوکس آن ون. اور وہ کلائنٹ آپ کو مارکیٹ کرے گا بفور ادرس. یہ میرے ساتھ نیومرس اوکیزنس پہ ہوا کہ جب آپ نے ایک کلائنٹ کی کنسرنس کو ٹیک اپ کر لیا, وہ کلائنٹ آپ کو ایک اور کلائنٹ دیتا ہے, پھر ایک اور کلائنٹ دیتا ہے, اور پھر ایک اور کلائنٹ. سو اگر آپ ڈلیور کر رہے ہیں اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایونچولی آپ سے سیٹسفائیڈ ہے, تو آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں, وہ آپ کا کلائنٹ آپ کو خود مارکیٹ کرے گا بفور ایوری بڈی. بیکاز بزنس تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایسوسیشن ہوتی ہے, اور وہاں پر جا کر آپ کوئکلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار تمہیں یہ پرابلم آ رہی ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ, آئی ہیو اے لائر جو تمہارا یہ مسئلہ حل کرے گا. ٹھیک ہے. سو ٹیکس افیئرز میں آپ کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو اویئر کریں. آپ کو ٹیکس ریٹرنز اگر آتی ہیں
آپ کا وہ کلائنٹ جو ہے, آئی پرومس یو, آپ کا کلائنٹ کہیں نہیں جا رہا, وہ کلائنٹ ڈبل ہوگا, ٹرپل ہوگا, اور ایونچولی یو ول ہیو اے بگ پورٹ فولیو. آپ کے پاس ایک بہترین پروفائل ہوگی جس کے اندر بہت سے جو ہے وہ آپ کے پاس کلائنٹس ہوں. ٹھیک ہے جی. سو آئی تھنک ٹو سسٹین, یہ آپ کے لیے بہترین اپرچونیٹی ہے کہ آپ امیڈیٹلی فوکس کریں. ایک ویژن میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیکس ریٹرنس کی طرف آ جاتے ہیں, لٹیگیشن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, وہاں پہ سفید بال چاہیے. لکیلی احمد بھائی کے پاس ہیں, میرے پاس نہیں ہے, لیکن آنیسٹلی ٹیلنگ یو کہ اگر آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس جو آپ سے ٹیکس میں ریکوائر کیا جاتا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے, جو کہ کوئکلی آپ ان اے ویکس, ان اے منتھس اٹین کر سکتے ہیں, تو آئی پرومس یو کہ آپ یو اسٹارٹ ٹو اپنا نظام چلانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو دیٹس اٹ جی. تھینک یو سو مچ. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا سر. کلائنٹ, آپ نے کہا کلائنٹ کو اویئر کر دیتے ہیں, کلائنٹ کو اویئر کرتے کیسے ہیں, اور سب سے پہلے کلائنٹ کو کس طریقے سے آپ پکڑ کے آپ تک پہنچتے ہیں؟ بیکاز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ والد صاحب کا بزنس کی طرف رجحان وغیرہ تھا, وہاں سے وہ والی اسٹیپ کیسے کرتے ہیں؟ بیکاز ہمارے بے شمار دوستوں کو یہ نہیں پتا, اور بزنس والے کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا احمد بھائی نے. دیکھیں جی, سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پروفیشن میں جب ہم اسمارٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو لاء کا پڑھنا تو بہت ضروری ہے. پڑھے بغیر تو آنیسٹلی ٹیلنگ یو کوئی گزارا نہیں. ہماری ڈومین کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انٹریز ایک دفعہ کرنا جان گئے کہ جی سیلری کے لیٹ سے ایک ریٹرن آپ فائل کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس ایک سیلری پرسن آیا اور وہ کہتے ہیں جی میری ریٹرن فائل کر دی جائے. آپ کہتے ہیں جی آپ کی سیلری کتنی ہے, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جی آپ نے اس کی ٹوٹل سیلری کو ایکیومولیٹ کر لیا اور آپ نے, لیکن اگر آپ نے لاء کو نہیں پڑھا, آپ لاء کے ساتھ اویئر ہی نہیں ہے, ریفارمس کیونکہ بار بار, کیونکہ گورنمنٹ کی اس ٹائم سب سے بڑی جو ہماری چیلنجنگ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس ریٹرنس فائل کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے, انکریج کرنا ہے. تو وہ جو نیٹ بیس ہے ٹیکس کی اس کو بڑھایا جا رہا ہے. سو آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے نیچرلی ان ریفارمس کو دیکھنا ہوگا. سو ہم, یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ ہر روز جیسے جیسے فائنانس امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں ہم ان کے ساتھ اپڈیٹ رہتے ہیں, اور آپ ایونچولی اپنے کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرنے میں, اویئر کرنے میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں. دوسرا سوال جو سر نے کیا, میں نے اس کے لیے ایزیلی آپ کو کنوے کر دیا کہ اگر آپ نے کلائنٹ لینا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے. آئی گیو یو این ایگزامپل. آپ اپنے گھر میں ایوری پرسن از ریکوائرڈ ٹو فائل ریٹرن. آج کل کے دور میں کیونکہ فائلر اور نان فائلر کا فرق ہے, تو یو کین اسٹارٹ ٹیلنگ یور پیرنٹس, اسٹارٹ ٹیلنگ یور بردرس, سسٹرز, آپ کے کزنس, ریلیٹیوز کہ بھائی یہ کیوں ضروری ہے. آپ نے ایونچولی ایک شخص کو یہ سروسز دیں تو ایونچولی وہ آپ کو آگے ورڈ آف ماؤتھ بنے گا اور ایونچولی وہ سب کو بتائے گا. مارکیٹنگ کے لیے خیر آئی تھنک اٹس اے ویری ڈفرینٹ, ایک بہت بڑا سبجیکٹ بن جائے گا اگر مارکیٹنگ کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن وکیل میں نے آپ کو بتایا کہ چلتا پھرتا بھائی دکان چلا رہا ہے, اور آپ ہر وقت یو ہیو ٹو بی ریڈی ٹو آنسر اینی کیوریز. بلکہ میں ایک ابھی ریسنٹلی میں نے ایک لطیفہ کسی نے بھیجا, میں نے پڑھا, اس میں ایک ڈاکٹر مکالمہ کرتے ہوئے وکیل کو پوچھتا ہے کہ یار میں بڑا پریشان ہوں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں پیشنٹس اور میرے سے مفت مشورہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو وکیل نے اس کو ایونچولی کنسلٹیشن دی اور اس نے کہا کہ ڈونٹ وری میرے پاس اس کا حل ہے, اور اس نے اس کو بہت ساری ایڈوائزز کر کے اس نے اس کو فارغ کر دیا. لیکن جیسے ہی وہ ڈاکٹر صاحب گھر پہنچے تو وکیل صاحب نے پیچھے سے ایک بل بھی دی کہ جناب کیونکہ میں نے آپ کو کنسلٹیشن دی ہے تو آپ میری فیس دے دیں. سو ضروری یہ ہے کہ آپ کیونکہ ایک پروفیشنل ہیں تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کو آپ کی سروس جو ہے اس کی ریمونریشن ملنی چاہیے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ لا کرتے ہیں, دے ڈونٹ گیو یو دی ایگزیکٹ انفارمیشن. اور اگر آپ کلائنٹ کو ایگزیکٹ انفارمیشن دے دیں, ڈیٹیلڈ انفارمیشن دے دیں, میرے سیناریو میں میرے پاس کوئی شخص آتا ہے ڈسپائٹ وہ مجھ سے کام کروائے نہ کروائے, میں اس کو 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ I'll give it, میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی تمہارے کیس میں تمہارے لیے بیسٹ کیا ہے, لاء کیا ہے, تمہیں کیسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہوگا آپ کے لیے کہ آپ میک شیور کریں کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ایبسلیوٹلی کنسلٹیشن دیں, فری دے دیں. اس جوک کو اس کو سائڈ پہ رکھیں. ضروری ہوگا کہ آپ انہیں کنسلٹیشن لازماً دیں, بیکاز یہ پہلا اسٹیپ ہے
جہاں پہ وہ کلائنٹ آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ہی مجھے وہ سروسز دے پائے گا جو مجھے چاہیے یا نہیں. سر تھینک یو سو مچ جی.